بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کچھ کی سنوائی ہے, اور آج کا دن کا آغاز جو عید کے بعد پہلا دن تھا, ورکنگ ڈے تھا, بہت ہی شاندار آغاز ہوا, کیونکہ یہ آغاز اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ہوا اور تیزی بے تحاشا دیکھی گئی. بہت دنوں کے بعد پاکستان کو اچھی خبریں ملی ہیں اس حوالے سے. IMF کی ڈیل طے پا گئی ہے اور اس پہ موڈیز نے بھی اپنی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. پیسے تو مل گئے, لیکن ابھی وے فارورڈ کیا ہے, ہمیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم منصوبے کس طرح سے بنانے ہیں, کس طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, IMF سے کیسے جان چھڑانی ہے, یہ سارے معاملات ہیں جو کہ ابھی رہیں گے. اور موڈیز کا بھی یہی کہنا ہے کہ IMF سے جو سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی جو مالی گنجائش ہے بہت معمولی سی, اس کی وہ بہتری ہوگی. تاہم پاکستان کے لیے IMF کی جو فائننسنگ ہے اس کے لیے فنڈنگ کے حصول کا راستہ ہموار ہو چکا ہے. اسی طرح سے پاکستان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر استحکام کے لیے اصلاحات کرنی ہوں گی, اور اس کے لیے پاکستان نے کچھ یقین دہانیاں بھی IMF کو کروائی ہیں, جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے, اسی طرح سے اداروں کے حوالے سے, نجکاری, ٹریڈ, ایکسپورٹ, اس کے اوپر جو ہے, اور غیر ملکی زر مبادلہ, وہ پاکستان اپنے جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ کرے گا, اپنے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو بہتر بنائے گا. اسی طرح سے جو بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے, موڈیز یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بلند رہے گی. حکومتی اخراجات پر سرکاری جو سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی اثر انداز رہے گی, اور پاکستان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی اثر رہے گا اور وہ متاثر ہوں گی. یعنی ابھی صرف $3 ارب کی بات ہو رہی ہے, $3 ارب ملیں گے پاکستان کو, اس کے بعد چیزیں جو آگے بڑھیں گی. وزیر اعظم نے آج کابینہ سے خطاب کیا ہے, انہوں نے بھی کوئی 15 سے 20 سال کے منصوبے کی بات کی ہے, ایک لانگ ٹرم منصوبے کی بات کی ہے, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک منصوبے کے اوپر متفق ہونا پڑے گا, یا ایک ایکشن کے, ایک پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. آج انہوں نے IMF کی اس ڈیل کے بعد جو کابینہ کو جب اعتماد میں لیا ہے تو وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ ذرا سنیے گا. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں, ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں, کم از کم اگلے 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کی حکومت, سیاستدان اور ان اداروں کو مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے, میں دہرا رہا ہوں, ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی. یہ مل کر کام کرنے کی جو بات ہے یہ وزیر اعظم نے ایسے ہی نہیں کہہ دی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دبئی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, 2 اہم سیاستدان مل رہے ہیں, کچھ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, کچھ جامع مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, کچھ میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے, کچھ میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے, ریفارمز کا ایجنڈا ہے. میں بات کر رہی ہوں میاں نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی جو حالیہ دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ بہت ہی اہم اس کے اندر معلومات ہیں, اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے ایک پورا ایک ہوم ورک ہے جو کہ کیا جائے گا. پاکستان کو ایک معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کو وے فارورڈ چاہیے, ایک پورا ایجنڈا تیار کرنا ہے, اسٹیک ہولڈرز جتنے ہیں ان کو ساتھ مل کے بیٹھنا ہے. یہ کیسے ممکن ہو پائے گا, یہ بہت اہم ہوگا ان تمام اصلاحات کو, جس کے اوپر IMF بھی بات کر رہا ہے, دنیا بھی بات کری, اور معیشت ہماری پہلی ترجیح یا ایجنڈا جو ہے وہ بن سکتا ہے اور بن چکا ہے, اس کو بننا بھی چاہیے. لیکن اگلے 2 مہینوں کے اندر خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم رخصت ہو جائیں گے, ہم اپنے مقررہ مدت میں گھر واپس چلے جائیں گے. تو پھر 11 اگست کے بعد کیا ہوگا, یہ 9 مہینے کا منصوبہ جو ہے IMF کا, یہ کس گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے, یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اور اسی طرح سے اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو نگران سیٹ اپ آئے گا, وہ کیا کن معاملات کے اوپر بات کرے گا, یہ تمام جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر کس طرح سے بات ہوگی. تو بہت سارے سوالات ہیں, اور وے فارورڈ کے اوپر اس وقت جو کام ہو رہا ہے, اس سے پہلے ایک بڑی اہم ملاقات لندن میں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی, اور اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. تو آج ہم نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم منصوبے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دبئی کی
کی ملاقاتیں ہیں, پاکستان کا جو سیاسی پیش منظر ہے, نگران سیٹ اپ کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر ہم نے زحمت دی ہے, خصوصی طور پر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم بھائی صاحب. سر بڑی آپ کی بھی اہم ملاقات ہوئی, چونکہ اب ہر ملاقات ہی اہم ہوتی ہے, تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج پرائم منسٹر نے یہ جو 15 سے 20 سال کے منصوبے کی بات کی ہے, آف کورس ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بھی پیچھے بہت کام ہوا ہے اور آپ نے کچھ آئیڈیاز بھی ڈسکس کیے ہیں سابق وزیر اعظم کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی اب اس کے اوپر ایک جامع منصوبے کے اوپر آغاز ہو چکا ہے یا ڈائلاگ کے اوپر آغاز ہو چکا ہے؟ نہیں, وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تو اللہ کرے ہی ہو جائے, کیونکہ اس سے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے. آپ کو, اور اس میں صرف سیاستدان نہیں ہے, آپ کو جوڈیشری کو بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا, کیونکہ سب ملک کے معاملات پر, ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ بات اب سامنے آ گئی ہے, اور جو ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے یہ لمبا ٹائم فریم ہے, اور اسی کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہمیں احساس ہو کہ ہمارے حالات کتنے مشکل ہیں. یہ 1 سال 2 سال 5 سال کی بات نہیں ہے, لمبا عرصہ آپ کو درکار ہے. لیکن بھائی صاحب اب 2 مہینے رہ گئے ہیں, 11 اگست کو یہ گورنمنٹ اپنے گھر چلی جائے گی, تو پھر کیسے اس لانگ ٹرم منصوبے کی وہ بات کر سکتے ہیں پرائم منسٹر اس وقت؟ نہیں, منصوبہ آج تو نہیں بنے گا نا. جب بھی جو اگلی حکومت آئے گی سب بیٹھیں, بہتر یہ ہوتا کہ ابھی بیٹھ جاتے سارے اور طے کر لیتے, اور یہ صرف ایک میثاق سے بات نہیں بنے گی, آپ کو ایک براڈر بائی ان چاہیے اس کے اندر, جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی ہوں, دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی ہوں, پھر جا کر بات آگے بنے گی. آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کیا اس پہ بات کی کہ ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے, ابھی ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے, کوئی اس کے اوپر آپ کے سامنے کوئی پیش منظر آیا؟ نہیں, بہت سی باتیں ڈسکس ہوئیں, یقیناً سیاست بھی تھی, یہ باتیں بھی تھیں, اور وہ اس پہ میرا خیال ہے ہر سیاستدان اگری کرتا ہے کہ ہمیں بات چیت صحیح راستہ آگے نکلے گا. اور جو معیشت آج ہے یہ اس کو سنبھالا دینے کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے, اور بہت سے مشکل فیصلے درکار ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت برداشت نہیں کر سکے گی, اور پھر آپ کو تسلسل بھی دینا پڑے گا. جیسے ابھی IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے, اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایک تسلسل مل جائے, جو الیکشن کے بعد حکومت آئے پھر وہ نیا معاہدہ نیگوشیٹ کرے. اچھا, میں نے اس پہ بات کرنی ہے کہ آپ کے کچھ اختلافات, اعتراضات, یا جیسے کہنا چاہیے بنیادی اعتراضات موجود تھے جو کہ آپ نے فارمر پرائم منسٹر سے بات کی ہوگی. اس سے پہلے میں اس پہ آتی ہوں, یہ جو موڈیز کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, یا IMF کی جو ڈیل ہے. سر IMF جو ہے وہ 9 مہینے کے لیے آپ کو ایک معاہدہ دے رہا ہے. IMF کو یہ پتہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے, تو پھر یہ بھی کوئی گارنٹی موجود ہے اس کے اوپر بھی جو وہ آپ کو دے رہا ہے ڈیل, یا مطلب نہیں, یہ ڈیل نہیں ہے, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے کہ آپ کو 9 مہینے مل جائیں گے. اس کے اندر نئی حکومت آئے, آپ کو 3-4 مہینے کا عرصہ وہ لگے گا الیکشن ہوتے ہوئے, 1.5 مہینہ اس حکومت کا ہے, اس کے بعد الیکشن کا پروسیس 3 مہینے تک جا سکتا ہے, تو اس کے بعد نئی حکومت آ کے نیا معاہدہ نیگوشیٹ کر لے. تو یہ IMF کے ساتھ ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے, گارنٹی دینی پڑے گی کہ الیکشنز میں جانا ہے. گارنٹی آپ نہیں دیتے, لیکن یہ معاہدہ اسی لیے ایسا معاہدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ وقت مل جائے, اس حکومت کو بھی وقت مل جائے, ایک اسٹیبلٹی سی آ جائے, اور اگلی حکومت جب آئے, جب تک وہ سنبھلتی ہے اس وقت تک ان کو موقع مل جائے, ایک دم ان پہ یہ پریشر نہ آئے. تو آپ کو یہ 9 مہینے کی ایک لائف لائن مل گئی ہے, اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگلا جو معاہدہ ہوگا وہ کافی مشکل ہوگا, اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئے گی, جو بھی گورنمنٹ آئے گی, کیونکہ آپ کے حالات کافی مشکل, ہماری جو اکانومی ہے اس کے جو بیسکس ہیں وہ کافی ڈسٹربڈ ہیں. تو جب تک آپ ان کو سنبھالا نہیں دیتے, آپ کو بے انتہا ڈسپلن اور بے انتہا ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا. تو اگر ایسا نہیں ہوتا, مثلاً دیکھیں نا, یہ تو بڑی لمبی وش لسٹ ہے کہ آپ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ کریں گے, آپ نے قرضے بھی واپس کرنے ہیں, آپ نے ریفارمز بھی کرنی ہے, آپ نے ایسی جگہوں سے پیسے نکالنے ہیں جہاں پہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بات نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے ہوگا شاہد صاحب؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا. آپ کو
جو بنیادی معاملات ہیں، یہ سب بنیادی باتیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نے زر مبادلہ کو انکریز کرنا ہے، آپ نے ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، آپ نے لیکیجز کو ختم کرنا ہے، ٹیکس بیس براڈن کرنا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کیا. تو اب یہ آپ پہ امپوز کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کا جو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتے، جب آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار ملک نہیں رہے، ہم خود یہ باتیں نہیں کر سکے، یہ کام نہیں کر سکے، ہم اپنے اوپر ڈسپلن امپوز نہیں کر سکے، تو یہ پرابلمس پیدا ہوئے ہیں. اب باہر سے جو مدد آئے گی وہ ان شرائط کے ساتھ آئے گی کہ آپ وہ ڈسپلن، وہ چیزیں امپوز کریں اپنی اکانومی پر جس کی ضرورت ہے. تو ان حالات میں آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں؟ جی الیکشن وغیرہ گزارا نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو شک شبہ بھی تھا تو میرا خیال ہے یہ آئی ایم ایف کی جو اسٹینڈ بائی آپ کو ارینجمنٹ ملا ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ 1.5 مہینہ یہ ہے اس حکومت کا، پھر 3 مہینے کا الیکشن کا پروسیس ہے، 1 مہینہ حکومت کو سنبھلتے ہوئے لگ جائیں گے، تو اس کے بعد ان کے پاس 3-4 مہینے ہوں گے جس میں وہ ایک نیا معاہدہ نیگوشیٹ کر لیں. تو اگلی حکومت کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوگا کہ کتنی جلدی وہ معاہدہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کی معیشت کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہوگا. اور پھر جو آپ، لیکن آپ جو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، آپ جو یعنی آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھے، اور کیا آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی یہ بات کی کہ سب کو بیٹھنا چاہیے؟ جی بالکل بالکل. تو کوئی وے فارورڈ ان سے ملا آپ کو؟ ان کی سوچ بھی اسی قسم کی ہے، ہر سیاستدان کی سوچ یہی ہے. یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کرتا، ہر ایک کی یہی سمجھ ہے. اور آپ سے آئی ایم ایف بھی یا دوسرے مالیاتی ادارے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں، ایک پیج پر آئیں، کیونکہ یہ معاہدے اس وقت تک ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک سارے جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پر ہوں. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اگر یہ پالیسیاں بھی ساتھ ساتھ بدلتی رہیں جو ماضی میں ہوا ہے تو پھر آپ کی معیشت کو استحکام نہیں ملتا. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ڈائلاگ کا آغاز جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہوگا. پھر یہ دبئی میں کیا ہو رہا تھا؟ نہیں، دبئی میں تو ایک ہی جو ابھی کولیشن گورنمنٹ ہے یہ تو اسی کی لیڈرشپ تھی، کیونکہ باہر سے اور دوسرے لوگ تو نہیں تھے. تو یہ تو ایک فیس ٹو فیس میٹنگ ہو گئی جو لیڈرشپ تھی کولیشن پارٹنرز کی. تو اس میں تو ایک پیج پر ان کو ہیں جو حکومت ہے وہ تو اپنی شیئر کرتے ہیں اپنی تھاٹس یا اپنی جو سوچ ہوتی ہے. لیکن اب جو ضرورت ہے کہ آپ کو ایک براڈر کنسنسس بنانا پڑے گا کہ کل جو حکومت بھی آئے یا حکومت جب بن بھی جائے اس کے بعد بھی اب تو وقت بہت کم رہ گیا کیونکہ الیکشن آ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ بیٹھیں اور سب کو اعتماد میں لیں اور پھر یہ معاہدہ نیگوشیٹ ہو. کیونکہ ماضی میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس وجہ سے جب یہ حکومت آئی تو بہت سی باتیں ایسی تھیں جس کا کم از کم ہمیں علم نہیں تھا. تو ابھی جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اگر وہ گرفتار ہو جائیں گے تو پھر آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کو کیسے انوالو کریں گے؟ دیکھیں، لیگل پروسیس کے ذریعے اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، اس کا ثبوت ہے، ان کو آپ بالکل پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جس طرح وہ خود کرتے رہے ہیں، لوگوں کو پروسیکیوٹ کرتے رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کیس بنے ہوئے گرفتار کیا ہے، تو پھر اس سے کام آگے نہیں چلتا. اس کا تجربہ وہ بھی کر چکے ہیں اور ہم سب نے دیکھا ہے. اس وقت بھی جو لیڈر دی اپوزیشن تھے وہ گرفتار کیے گئے تھے، لیکن پھر بھی اپوزیشن نے کہا کہ بھئی ہم تو ملک کے مفاد میں پھر بھی ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن وہاں سے کبھی بھی کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا. لیکن عمران خان صاحب تو ایسا نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں، میں ان سے بات چیت نہیں کروں گا. جی ٹھیک ہے، نہ بیٹھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ان کا رویہ یہی تھا پہلے بھی، تو اگر آج بھی یہی رویہ ہے تو پھر بات تو آگے نہیں بنے گی. میرا سوال وہیں پہ ہے کہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی آپ بات کرتے تھے، پھر جب تمام اسٹیک ہولڈر نہیں ہے اور پھر لیڈرشپ بھی نہیں ہے، نواز شریف صاحب بھی ابھی تک تو پاکستان میں نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے اور پھر وہ انیشیٹ کریں گے یہ سارا ڈائلاگ؟ دیکھیں، مجھے امید ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے آ جائیں گے. ڈائلاگ ان کی جماعت ہے، وہ انیشیٹ کر دے گی، ان کی اجازت ہوگی. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ اگر عمران خان پھر کل ان کو یہ شکوے کی گنجائش نہیں رہے گی کہ مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں یا بتایا نہیں، کیونکہ
جب مفاد ملک کا ہو تو سیاست کو تھوڑا علیحدہ رکھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت یہ انیشیٹ کر لے گی، یا جیسے ہم سن رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی رابطے کریں گے مختلف لوگوں کے ساتھ بطور پی ڈی ایم کے سربراہ کے، تو کیا اس میں اتنا وزن ہوگا جو کہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہوتا ہے؟ اور پھر پلیٹ فارم کون سا ہوگا جہاں پہ یہ بات چیت کا آغاز؟ دیکھیے پلیٹ فارم کوئی ہو، الیکشن سے پہلے کرنا ہے، الیکشن سے پہلے حکومت بھی کر سکتی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ بھی آپ ایک فورم بنا سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میاں صاحب یہاں پر ہوں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، ان کی سوچ بھی شامل ہو جائے گی. لیکن وہ نہ بھی ہوں تو ان کی جماعت ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. تو آپ کے جو اختلافات تھے اپنی جماعت کے ساتھ وہ آپ نے بھی رکھ دیے میاں صاحب کے سامنے؟ میں مختلفات آپ سے پتہ کر کے تھے کیا، کیونکہ میرے تو اختلافات کبھی نہیں تھے. وہ ٹی وی پر سنتے تھے ہم کہ اختلافات ہیں. سیاست میں اختلافات نہیں ہوتے، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس سے شاید کوئی لوگ یہ تاثر لے. نہیں، آپ پاکستان کو ری امیجن کر رہے تھے تو آپ کی جماعت کے اندر بھی ایک ہلچل تھی اس کے اوپر. نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں دیکھیں، میں یہ کہا کہ پاکستان جو ہے پاکستان میری جماعت سے پہلے آتا ہے میرے لیے، یہ بات مجھے بڑی کلیئر ہے. تو ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آج ضرورت ہے. آج جو ویران صاحب نے بات کی ہے وہی بات کی ہے جو ری امیجننگ پاکستان بھی وہی کر رہا تھا. تو اب وہ آپ کے پیج پہ ہمارے پیج پہ نہیں، تو بطور فارمر پرائم منسٹر آپ بھی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں، یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو ہے وہ ڈائلاگ کا آغاز کرنا پرائم منسٹر چاہیے؟ پاکستان کریں تو وہ بہتر ہوگا، اور ایک اوپن ڈائلاگ کر دیں، اس میں ضرورت ہے. اور یہ بڑا اسپیسیفک ڈائلاگ ہونا پڑے گا، یہ براڈ پرنسپلز کی بات نہیں ہوگی. مگر سر آپ کچھ بھی کریں، اب ظاہر ہے جب ایک ڈسکشن ہوگی، ایک ڈائلاگ ہوگا، اس میں ریفارمز ہوں گی، اس کو پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر لانا پڑے گا. یہاں پہ پھر عدلیہ بھی ہوگی، یعنی اگر چیف جسٹس نہیں آتے، اس کے اندر نہیں ہوتے شامل ان مذاکرات کے اندر، تو یا پھر آپ کی جو ریفارمز ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو پھر چیزیں کہاں پہ جائیں گی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہونا بھی ضروری ہے، چیف جسٹس بھی ہوں، آرمی چیف بھی ہوں. تو اس کے امکانات ہیں کہ چیف جسٹس بھی ہوں، آرمی چیف تو چلیں ہو جائیں گے، وہ تو ہو سکتے ہیں. ملک ان کا بھی ہے، ملک سے باہر تو وہ نہیں ہے، اور ان کے فیصلے بے پناہ اثر رکھتے ہیں ملک کے معاملات پر، ملک کی گورننس پر، ملک کی معیشت پر. تو ان کو سب کو اب شامل ہونا پڑے گا. یہ اب چوائس نہیں رہی، جہاں پر آپ پہنچ گئے وہاں پر یہ چوائسیز نہیں ہیں. ناؤ اور نیور. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد نگران سیٹ اپ سنا ہے جو دبئی میں باتیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں نگران سیٹ اپ کی بھی بات ہوئی ہے، اس پہ کچھ ان سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے. اور پھر جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے اور وے فارورڈ ہے وہ کس طرح سے اب آگے جا سکتا ہے، اور میاں صاحب کے واپس آنے کے بھی معاملات ہیں، ان کے اوپر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے امکانات ضرور جو ہے وہ پتہ چل رہے ہیں. خیر، نگران سیٹ اپ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، قومی اسمبلی کی توسیع کے حوالے سے بھی ڈسکشنز جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو بھائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ظاہر ہے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم سب چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہوگی، خود آپ نے بھی سابق وزیر اعظم سے بات کی ہے، تو یہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ کنٹینیو کر سکتا ہے لمبا، یا کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ اسمبلی کی توسیع کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوگا اور بڑی غلط روایت ہوگی، یہ میری ذاتی رائے ہے. کیونکہ آئین بڑا واضح ہے اس بات میں، اور پھر اگر آپ کہتے ہیں ایمرجنسی ہے تو پھر آپ کے یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم 15 مہینے میں کچھ کر نہیں سکے، اور آپ بھی ملک میں ایمرجنسی ہے. کیا جب اب آئے تو کیا ایمرجنسی تھی، یا حالات اس سے بھی بدتر تھے یا بہتر تھے؟ یعنی یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ حالات بدتر ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے الیکشن ہونا وقت پہ بڑا ضروری ہے. اس میں 1 مہینے کی آپ توسیع کر سکتے ہیں، اگر آپ 1 دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو پھر الیکشن کمیشن کو 90 دن مل جاتے ہیں. اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت ضرورت بھی ہے ایک لمبے عرصے کی، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہو رہی ہے، کچھ سینسس کا بھی اثر شاید آ جائے، اس قسم کی باتیں بہت سی ہیں. لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر
اسمبلی مدت پوری کرتی ہے انٹرم سیٹ اپ آتا ہے. انٹرم سیٹ اپ رہتا ہے جب تک نیا سیٹ اپ نہیں آتا. جب نیا وزیر اعظم اوتھ لیتا ہے پھر آپ کا ٹرم ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے ایکسٹینشن میں کوئی ایشو نہیں ہوتا, اس کو ایکسٹینشن نہیں دینی پڑتی, وہ کنٹینیو کرتے ہیں جب تک نیا سیٹ اپ آتا ہے. اگر کسی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پاتے تو وہ انٹرم سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا, جیسے پنجاب میں کر رہا ہے, جیسے پنجاب میں کر رہا ہے, کے پی میں کر رہا ہے. لیکن جو معاشی اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں ضرورت ہے کہ ایک استحکام ہو؟ اور استحکام تو اسی صورت میں ہوگا. کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. یہ تو جتنی جلدی نئی حکومت آئے, نیا معاہدہ نیگوشیٹ کرے اور آگے کے راستے کا تعین کرے, اور وہ ڈائلاگ شروع کرے جس کی ہم نے بات کی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ 9 مئی کے بعد تو واقعات اور حالات بالکل بدل چکے ہیں. ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا ایک سٹانس ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کو حملہ ہوا ہے, پاکستان پہ حملہ ہوا ہے, تو ہم نے نمٹنا ہے. آپ نے پریس کانفرنس سنی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بھی رستے کی رکاوٹ بنے گا اس کو بھی منطقی انجام سے دو چار ہونا پڑے گا. دیکھیے اس معاملے کا براہ راست معیشت سے تعلق تو نہیں ہے, لیکن معیشت کا سیاسی استحکام کے ساتھ. جی, سیاسی استحکام ایک سیاسی جماعت نے کیا ہے. جو باتیں نظر آتی ہیں, میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن جو کچھ نظر آیا ہے تو ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ ہی ملوث ہے. تو وہ ان کو پروسیکیوٹ کریں, لیکن آپ ملک کا نظام روک نہیں سکتے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں, آپ اسمبلی لمبی کر دیں. یہ سب چیزیں منفی اثر پڑے گا ملک پر. لیکن جیسے آج پرویز خٹک صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کل, انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے کہنے پہ ہوئے اور ان کی ہدایات پر ہوئے. کل بہت اہم اسٹیٹمنٹ ان کا آیا سامنے. تو ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک گواہی کی صورت بن سکتے ہیں؟ شاید ان کو کینسل کر دیا جائے اور پھر گرفتاری ہو جائے, پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ضمانت مجھے پتہ نہیں کون سے کیس کل ان کی 3 کیس انسدادی دہشت گردی میں بھی ہے, اور جی اور اسی معاملے توشہ خانہ پہ بھی ہے. وہ تو جی, بہرحال دیکھیے جو معاملہ ہے یہ کہاں پر پروسیکیوٹ ہوگا, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے. میں نے پھر تھوڑا, چونکہ ایشو بڑا ہے تو میں اس پہ تھوڑا میں نے پڑھا, لوگوں سے پوچھا, تو وہ رائے وہاں پر یہ ہے کہ ایک سیکشن 2 ہے شاید آرمی ایئر فورس اور نیوی ایکٹ کا, اس میں جو بھی شخص سویلین بھی ہو وہ اگر حملہ آور ہو عسکری تنصیبات پر, ملٹری فیسلٹیز لکھا ہوا ہے شاید لفظ, تو اس کا کورٹ مارشل کے ذریعے آپ اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں. اب اس میں جو کم از کم بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شک کے پیچھے انٹینٹ کیا تھی, یعنی اس کا مقصد کیا تھا. کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مظاہرہ ہو اور اس میں بھی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچے, تو کیا آپ اس کا بھی کر سکتے ہیں, کیا وہ بھی اس سیکشن 2 کے تحت آئے گا؟ یا دوسرا کہ اگر کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے اور پھر یہ حملہ کرتا ہے تو کیا اس کا اس پر اس جورسڈکشن میں آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کوئی شخص ایک منصوبہ بندی کر کے کسی کے ساتھ مل کر اور عسکری جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے عمل کرے گا, کہ اس کی یہ انٹینٹ ہوگی کہ میں نے یہ کرنا ہے, منصوبہ بندی کرے اور یہ کرے, تو پھر تو وہ سیکشن 2 لاگو ہوتا ہے. کیونکہ جو میں نے پہلے 2 باتیں کہی ہیں یہ اب قانون دان ہی فیصلہ کریں گے. لیکن ناقابل تردید شواہد بھی کہا گیا ہے کہ موجود ہیں. وہ ہیں تو پھر وہ عدالت میں لانے پڑیں گے جو کیس بنے گا. اب وہ کیس کون سی جورسڈکشن میں آئے گا اس کا تعین بڑا مشکل کام ہے. لیکن سیاستدانوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے اوپر ظاہر ہے کہ آوازیں تو اٹھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر آرمی ایکٹ لگایا جائے یا کورٹ مارشل ہو, سویلینز کا کورٹ مارشل ہو, ایک اس کے اوپر ایک رائے عامہ تو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیا یہ درست ہوگا؟ آج کل کسی پہ بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ بات دیکھیں رائے عامہ کی نہیں ہے. یہ بات ایک عمل ہوا ہے جس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں. ایک بڑا ثانیہ ہے اس ملک کے لیے. بالکل, کہ یہ ایسے معاملات ہوئے جن کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہوا. اب اس کی کون سی جورسڈکشن بنتی ہے؟ اگر وہ ان پلانڈ ایک احتجاج ہوا, وہ حملہ آور ہو گئے لوگ, کوئی ان کو لیڈرشپ نہیں تھی, تو پھر سیکشن 2 یا جو بھی یہ سیکشن ہے, سیکشن 2 میرا خیال ہے آرمی ایکٹ کا, اس کو کیا وہ لاگو ہو سکتا ہے؟ اگر منصوبہ بندی ہوئی ہے پھر اس کی گنجائش بنتی ہے اس سیکشن کے تحت.
منصوبندی ہوئی ہے، کیا اس کی شہادت موجود ہے، کیا وہ شہادت جو قانون شہادت ہے اس کے تحت شہادت آپ لیں گے، یا آپ سمری ٹرائل میں جو کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کے تحت جو بھی وہ کہا جائے وہ شہادت، اس پہ اس کا قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوتا، جو کم از کم میری نالج ہے. یہ ذرا مشکل کام ہے. اگر پریزیڈنٹ خٹک صاحب نے یہ بات کر دی ہے تو ان کو پھر کوئی ثبوت بھی دینا پڑے گا کہ میٹنگ فلانے دن میٹنگ ہوئی، اس میں یہ لوگ موجود تھے، وہاں پر ڈسکشن ہوئی کہ ایسا کام کیا جائے گا. وہ پھر بہت ایک سخت جی اس پہ شو کاز بھی دیا ہے ان کو چیئرمین تحریک انصاف نے. بڑی اہم بات ہے جو کہ بھی آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 کی سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں. اگر وہ لاگو ہوتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر تو بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد نگران سیٹ اپ کے لیے بہت سے ناموں کی بات ہو رہی ہے. ہم کوئی چہمگوئی یا افواہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کہ ضرور اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کنسنٹ کے ساتھ اگر نگران وزیر اعظم آ سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کہاں تک جو بات چیت ہے وہ ہو رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں اس پہ مزید بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کی جو بات ہو رہی ہے، پاور شیئرنگ فارمولا یا اگلے سیٹ اپ کی سنا ہے کہ زیادہ بات ہو رہی ہے جو دبئی میں بھی ہوئی ہے، تو اگلا سیٹ اپ کیا سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ اسی طرح کا سیٹ اپ ہوگا، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہی ہوگی اور اسی طرح کی حکومت بنے گی؟ دیکھیں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن جو حالات بڑے واضح نظر آتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، انکلوڈنگ تحریک انصاف. جی اگر وہ بھی مطلب ان کو کھلا میدان مل جائے. نہیں، میرا نہیں خیال کھلا میدان سب کے پاس ہے. تحریک انصاف جب 2018 کا الیکشن جس طرح چوری ہوا، اس کے باوجود بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی. اور پاکستان کی یہ جو 73 کا آئین ہے، بلکہ اسے بھی پہلے آخری جو اکثریت حاصل کی تھی وہ 97 میں پی ایم ایل این نے کی تھی، اور اس سے پہلے 70 کے الیکشن میں عوامی لیگ نے کی تھی، جو ہم نے نہیں ان کو دیا تھا. تو 73 کے آئین کے تحت تو صرف ایک دفعہ 97 میں ایک جماعت نے اکثریت لی ہے، ورنہ ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنی ہے. 2/3 میجورٹی والی حکومت جو تھی پی ایم ایل این کی. 2/3 میجورٹی والی بھی کوئی نہیں ہے، سب سمپل میجورٹی سمجھیں، یا اس سے پہلے سمپل بھی شاید مجھے نہیں یاد کہ آئی ہو. کوئی نہ کوئی کولیشن ضرور ہوتا ہے، ان کی ہم شامل ہوتی تھی، دیگر جماعتیں ہوتی تھیں. تو آپ کے خیال میں غیر حقیقی سیاسی جماعت کون سی ہے جن سے بات چیت نہیں ہونی؟ غیر حقیقی؟ جی، کیونکہ حقیقی سیاسی جماعتوں نے آپس میں بات چیت کرنی. نہیں، حقیقی نہیں تو کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں. وہ ابھی کی جو حقیقی جماعتیں یہ کولیشن ہے نا، ایک کولیشن ہے جس کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شامل ہیں، دوسری جماعتیں بھی ہیں. تو وہ تو بالکل ہر روز بات کرتی ہیں جب کیبنٹ بیٹھتی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نہیں اس میں شامل فزیکلی ہو سکے تھے پہلے شاید. تو یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جو دبئی میں کی گئی ہے. تو ان کے آنے کے پھر امکانات ہیں میاں صاحب؟ جی بالکل، الیکشن سے پہلے میرا خیال ہے وہ آئیں گے اور سرنڈر کریں گے کورٹ کے سامنے. جی بالکل، کورٹ کے سامنے ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. بلکہ قانون تو یہی کہتا ہے، کیونکہ کورٹ نے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا ہے. غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اپنی جگہ پر ہے. تو وہ سرنڈر کریں، اس کے بعد ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں کورٹ بھیجے گا. اگر کوئی پروٹیکٹیو بیل انہوں نے نہ لی تو اس کے بعد، لیکن پھر جو ذمہ داری ہے اب کورٹ کی ہے، کیونکہ ان کی اپیلز جس معاملے پر وہ کنوکٹ ہوئے ہیں وہ اپیلز کورٹ کے پاس ہیں. اور وہ آج سے نہیں ہے، شاید 3 سال سے زیادہ ہو گئے، 4 سال شاید ہو گئے. اور اس کے اوپر مریم نواز کو تو ریلیف ملا بھی، ان کو ریلیف مل گیا. تو میاں صاحب کے 2 کیس ہیں، تو ان کو اس میں دباؤ عدالتوں میں ہوگا کہ فیصلہ کریں، کیونکہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. وہ شاید یہی ان کا موقف ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ موجود نہیں ہے خود تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، جو کہ درست بات ہے. اور اب جب وہ آ جائیں گے تو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل کی جو سہولت موجود رہی ہے، ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے بھی رہی ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی رہتی ہے، وہ ان کو ہونے کے باوجود وہ نہ اویل کریں تو بہتر ہوگا. جی اگر وہ ہو بھی، مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ کو ایبسکانڈر کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ ہائی کورٹ کا معاملہ ہے،
تو کیا پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے یا نہیں. پاکستان میں ملتی رہی ہے, ہر قسم کے معاملات میں بیل ملتی رہی. جی سلمان شہباز صاحب کو ملی تھی. تو اگر وہ مل جاتی ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بیل نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ میاں صاحب نے کبھی نہیں کیا کہ عدالتوں کو ڈیفائی کریں یا کورٹس کو ڈیفائی کریں یا انویسٹیگیشن کو ڈیفائی کریں. تو اس میں تو وہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے, ورنہ کل پھر کوئی بھی قانون کو نہیں مانے گا. بھائی صاحب نگران سیٹ اپ کے لیے مختلف لوگوں کے نام جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں, تو آپ کی کوئی وش لسٹ آپ کی بھی ہے یا میں نے کہا آسما جہانگیر کو بنا دیں, وہ تو سوری آسما شیرازی کو بنا دیں. کاش کہ آسما جہانگیر بھی بن سکتی, آپ بھی بن سکتی. جی تو لیکن یہ تو ابھی تو بڑی لوگوں کے آپ دیکھیں کتنے نام چل رہے ہیں, ہر کسی نے اپنا ایک فیوریٹ وہ لگایا ہوا ہے, لابنگ ہو رہی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی انفارمیشن کیا ہے ویسے؟ نہیں, میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا. فواد حسن فواد صاحب نہیں بن سکتے؟ فواد صاحب بنیں گے نہیں. اچھا, ان سے خود نہیں بنیں گے, بات نہیں ہوئی ہے, لیکن میرا نہیں خیال وہ ایسے عہدوں میں انٹرسٹڈ ہیں یا بنیں گے. اچھا, معذرت کر سکتے ہیں وہ اگر ان کو. جی ان سے پوچھا بھی گیا تو شاید معذرت ہی ہوگی. میں ان کی طرف کا وکیل نہیں ہوں, لیکن کم از کم جتنا میں ان کو جانتا ہوں. ان کے لیے شاید سی ایم پنجاب کے طور پہ بھی نگران پوچھا گیا تھا تو انہوں نے معذرت. جی ایسی بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ انٹرسٹ شو کریں گے ایسے کام. تو ابھی اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوتے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلاگ کا اس دوران یا ستمبر 16 کے بعد جو ہے وہ ڈائلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے اور پھر سب کو بٹھا کے پھر الیکشن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں, اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈ کر کے پھر ڈائلاگ نہیں ہوگا, پھر تو وہ ایک خرابی پیدا ہو گئی نا. آپ آئین سے باہر چل گئے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے, تو اس میں پھر ڈائلاگ ممکن نہیں رہتا. وہ تو پھر ساری جماعتیں تو الیکشن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں نا کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ایسا ہی ہے. جی اب جو حالات ہیں تو یہ مرحلہ آپ کو جو ڈائلاگ ہے اس کے بعد ہی کرنا پڑے گا. جو حکومت آئے الیکٹ ہو کر, الیکشن ایسی ہوں کہ انگلی نہ اٹھا سکے, جس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا غیر جانبدار ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کے بعد پھر آپ بیٹھیں اور الیکشن کروائیں. لیکن سر اب تو معیشت میں جیسے ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف بھی ہیں, سب ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا اور فوج بیرکس میں واپس چلی جائے گی؟ کوئی انوالومنٹ, پہلے بھی وہ نیوٹرل رہے تھوڑا عرصہ, یا ابھی ان پہ الزامات پھر لگ رہے ہیں, لیکن وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں آگے جا کے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کا کام ہے, حکومت کریں آپ؟ دیکھیے جو سابقہ آرمی چیف تھے وہ بھی جاتے ہوئے کہہ گئے تھے, نئے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں, لیکن اب یہ وقت بتائے گا کہ کتنی حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اب ایک رول فارملائز کیا گیا لیکن فیسیلیٹیشن کے لیے, وہ اوور سائٹ یا پالیسی میکنگ کا رول نہیں ہے, فیسیلیٹیشن کا رول ہے. ظاہر ہے اعتماد آتے آتے آئے گا, اور اعتماد کے لیے چاہیے جب آپس میں بیٹھیں گے تو اس سے جو شک اور شبے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں, گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.